پہنچاتے ہیں۔ ان سے اب دیکھتے ہیں کہ ہم کلائمیٹ چینج سے کیسے بچ سکتے ہیں، اور اس کے حل کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہم کر سکتے ہیں وہ تجاویز ہم آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں کہ شمسی ہوا اور پانی سے حاصل کی جانے والی توانائی کے استعمال کو بڑھایا جا سکے، زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں اور موجودہ جنگلات کی حفاظت کی جائے، ایسی صنعتیں اور ٹیکنالوجی متعارف کروائی جائے جو ماحول کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ میڈیا، تعلیمی ادارے، مذہبی پلیٹ فارمز، علماء، اسکالرز، پروفیسر، سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو ماحولیاتی تبدیلی کے خطرات سے آگاہ کریں اور پیرس معاہدے جیسے انٹرنیشنل ایگریمنٹ پر سختی سے عمل کیا جائے اور ماحولیاتی قوانین کو نافذ کیا جائے۔ اور ہم مسلمانوں کو تو سب سے زیادہ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسلام نے ہمیں کہا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، تو اسلام میں صفائی، توازن اور اعتدال کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو انسان کے لیے امانت قرار دیا ہے۔ تو یہ آیت بھی ہمیں سورہ اعراف کی 56 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو یہ آیت ہمیں قدرتی ماحول کے ساتھ اس نے سلوک اور حفاظت کا درس دیتی ہے۔ تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ پہ جا رہے تھے، تو کچھ صحابہ نے راستے کے اندر اپنے خیمے لگا لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے راستے بند کیے اس کا جہاد نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان کی وجہ سے اگر دوسرے انسانوں کا ماحول یا مستقبل تباہ ہو رہا ہے تو اللہ کے نزدیک اس کی بڑی سے بڑی نیکی بھی جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس لیے ہماری جس حرکت کی وجہ سے بھی کلائمیٹ چینج جو ہے متاثر ہو سکتی ہے یا اس کے اوپر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، مہلک اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، ان تمام چیزوں سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے، اس کے اثرات بہت زبردست طریقے سے آہستہ آہستہ ہو رہے ہیں، لیکن اس کے اثرات بہت دیر پا ہوں گے۔ اچھا، یہ تو کچھ ہم نے تجزیہ آپ کے سامنے رکھا کہ یہ کیا چیز ہے کلائمیٹ چینج اور اس سے ہم کیسے نمٹ سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے میں ایک زبردست چیز یہاں پر پیش کرتا چلوں کہ کچھ اصطلاحات جو علمی طور پر استعمال ہوتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے رکھ دیتا ہوں، تاکہ آپ کو گفتگو میں کہیں پہ بھی آپ پریزنٹیشن دے رہے ہیں یا کہیں پر آپ میڈیا میں ہیں کہیں پہ، تو آپ کو ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ ان ساری اصطلاحات سے، ٹرمینالوجی سے واقف ہونا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جی ڈیفارسٹریشن، یعنی جنگلات کی کٹائی۔ ظاہری بات ہے جنگلات کے جیسے کہ پہلے بات کی گئی کہ جنگلات کے کٹاؤ سے کاربن ڈائی آکسائڈ کی تعداد میں جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرتے ہیں پودے، اور ہمارے لیے آکسیجن کا بہت بڑا، فریش آکسیجن کا بہت بڑا سورس وہ ختم ہو رہے ہیں۔ جی اس کے علاوہ بائیو ڈائیورسٹی، یعنی طرح طرح کے پودے اور جانور جو انواع و اقسام کے ہیں، جس میں تقریباً 10 لاکھ تک پودوں اور جانوروں کی نسلیں معدومیت کے خطرہ سے دوچار ہیں، تو یہ بائیو ڈائیورسٹی کو بھی جنم دے رہے ہیں۔ اچھا جی، جسٹ ٹرانزیشن، یعنی کہ درست طریقے سے آپ کسی چیز کو منتقل کریں، اخراج کو کنٹرول میں رکھنے اور موسمیاتی تبدیلی کو محدود کرنے کے لیے کم کاربن والی معیشت کی طرف منتقل ہونا ضروری ہے۔ تو دی تھرڈ پول یہ اصطلاح بولی جاتی ہے جی ہندوکش ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے اور تبتی سطح مرتفع پر محیط خطے کو اکثر تھرڈ پول کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ اس کے برفیلے میدان قطبی علاقوں سے باہر سب سے زیادہ منجمد پانی رکھتے ہیں، اور یہ خطہ 10 بڑے دریائی نظاموں کا منبع ہے جو تقریباً 2 بلین لوگوں کو آبپاشی، بجلی اور پینے کا پانی فراہم کرتا ہے۔ یہ دنیا کی 24% آبادی سے زیادہ ہے۔ اچھا جی، ریزیلینس، موسمیاتی ریزیلینس یا لچک سے مراد وہ طریقے ہیں جس میں کمیونٹیز موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے قابل ہو جاتی ہیں۔ اچھا جی، اس میں CFC کلورو فلورو کاربن، یہ کلورو فلورو کاربنز کیا ہوتے ہیں؟ یعنی CFC یہ آپ کے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ CFC کاربن، کلورین اور فلورین ایلیمنٹس پر مشتمل گیسیں ہیں جو سالوینٹس اور ریفریجرینٹس اور ایروسول اور سپرے میں شامل ہوتی ہیں۔ 20ویں صدی میں CFC اوزون کی طے کے خاتمے کی ذمہ دار ٹھہرائی گئی، یعنی اوزون زمین کے کرۂ ہوا کی وہ طے ہے جو
جو سورج کی الٹرا وائلٹ شعاؤں کو روکتا ہے اور جانداروں کو اس کے مضر اثرات سے بچاتا ہے۔ آپ دیکھیں ہم کتنا اپنی ذکر ارض کے ساتھ ہم سب مل کے ظلم کر رہے ہیں کہ اوزون کی تہ ہی ختم ہونے جا رہی ہے۔ سی ایف سی کا استعمال 1987 میں طے پانے والے تاریخی مونٹریال پروٹوکول کے نتیجے میں دنیا بھر میں مرحلہ وار ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ ایک سی او پی اصطلاح استعمال ہوتی ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے۔ سی او پی سے مراد یونائٹڈ نیشن فریم ورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج UNFCCC کے افریقین کی کانفرنس ہے۔ یہ سالانہ اجلاس موسمیاتی تبدیلی پر عالمی کارروائی کے حوالے سے تبادلہ خیال کرنے کے لیے کنونشن کے 198 ارکان کو اکٹھا کرتا ہے، جس پر پہلی بار 1992 میں دستخط کیے گئے تھے۔ آخری بار OPCOP 27 نومبر 2022 میں شرم الشیخ مصر میں منعقد ہوئی تھی۔ COP 28 دبئی متحدہ امارات میں اور 30 نومبر سے 12 دسمبر 2023 تک منعقد ہوئی تھی۔ اچھا جی، اس میں اگلی جو ایک ٹرمنالوجی ہے اوشن ایسیڈیفیکیشن، یعنی کہ سمندر کے اندر تیزابیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ زمین کی فضا میں خارج ہونے والے کاربن ڈائی آکسائڈ کا تقریباً 30% کا حصہ سمندر جذب کرتا ہے۔ جیسے جیسے